سورہ کافرون مکی یا ایک قول کے مطابق مدنی، 6 آیات 26 کلمات اور 94 حروف پر مشتمل قرآن مجید فرقان حمید یہ سورۃ مبارکہ ہے۔ ایک شخص نے حضور سے عرض کی مجھے کچھ نصیحت کیجیے، فرمایا تم رات کو سوتے وقت سورہ کافرون پڑھا کرو کیونکہ یہ سورت شرک سے بری کرتی ہے، شرک سے نجات دیتی ہے، جس کو شرک سے نجات چاہیے ہو وہ یہ کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا۔ قل یا ایھا الکافرون، تم فرماؤ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں پوچھتا ہوں فی الحال جو تم پوچھتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوچھتے ہو فی الحال جو میں پوچھتا ہوں، اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں پوجوں گا مستقبل میں جو تم نے پوجا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم پوجو گے مستقبل میں جو میں پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر، اس کو سجدہ کر کے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا اور مجھے میرا دین، یعنی تم اپنے دین پر، میرا دین اسلام ہے۔ اور یہ حکم جو تھا وہ جہاد کے حکم سے، جنگ کے حکم سے پہلے کا تھا۔ کافروں کی ایک جماعت حضور کی بارگاہ میں آئی اور اس نے کہا کہ آپ ہمارے دین کا اتباع کریں، ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں کسی غیر کو رب کے ساتھ شریک کروں۔ کہنے لگے ہمارے کسی معبود کو ہاتھ لگا دیجئے، بس یہی کافی ہوگا، ہم اس کی تصدیق کر دیں گے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے کسی معبود پر ہاتھ لگاؤں۔ اس پر یہ قرآن کی سورت نازل ہوئی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف تشریف لے گئے، وہاں قریش کی جماعت موجود تھی جس نے یہ دعویٰ کیا۔ حضور نے یہ سورت انہیں پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے درپے آزار ہوئے۔ آج دین اسلام پر عمل کرنے پر ہمارے لیے کوئی درپے آزار نہیں ہوتا، نہ ہمارے گھروں سے ہمیں گھسیٹا جاتا ہے، نہ ہمیں جو ہے وہ نقصان پہنچایا جاتا ہے، نہ ہماری راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ اب تو لوگ پھولوں کے ہار پیش کرتے ہیں، پھول برساتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دین کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ وقت تھا دیکھیے کہ جو ہے اتنی مشکلیں اور تکلیفیں برداشت کی۔ کل کے ذات خطاب کیا گیا یہاں پر، قل یا ایھا الکافرون۔ اس خطاب کی وجہ کیا ہے؟ بہت سی وجوہات مفسرین کرام نے لکھی ہے۔ وجہ یہ لکھی کہ حضور کی ذات میں نرمی اور شفقت تھی، نرمی تھی حضور کی ذات میں، جس پر قرآن کی دلیل ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم۔ تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، نرمی حضور کی ذات میں۔ پھر ایک آیت بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مسلمانوں پر کمال مہربان۔ پھر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ پھر ایک اور قرآن کی آیت وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ تو پتہ چلا کہ حضور کی ذات میں شفقت، رحمت، مہربانی یہ موجود تھی۔ اب دیکھیں کہ قل کے ذریعے خطاب کیوں کیا گیا، اب اس کی وجہ اور لاجک کو سمجھیں، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ فرمایا کہ حضور کی ذات میں رحمت تھی، حضور کی ذات میں نرمی تھی، اس لیے قل کو منتخب کیا گیا۔ آگے خطاب کیا تھا یا ایھا الکافرون، یہاں پر زجر تھا، یہاں پر سختی والا معاملہ تھا۔ تو یا ایھا الکافرون کے ذریعے اگر خطاب کر دیا جاتا تو اعتراض ہوتا کہ حضور کو تو نرمی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، حضور نرم دل ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طور پر کلام فرمایا کہ قل کے لاج رکھتے ہوئے یا ایھا الکافرون والا خطاب جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جائے۔ یا ایھا الکافرون والے خطاب کو قل کے ساتھ ملایا تاکہ حضور کی ذات کی رحمت، نرمی بھی باقی رہے اور کافروں کے لیے جو سختی والی بات کرنی تھی وہ بھی ثابت ہو جائے۔ تو یہ مفسرین کرام نے یہاں پر تفسیر رازی میں علامہ رازی علیہ الرحمہ نے جواب دیا۔ ایک قول یہ بھی کیا کہ انسان اپنے اقربا کو محبوب رکھتا ہے، یعنی جو اس کے قریبی رشتہ داروں سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ یہی حال مصطفیٰ کریم کے حوالے سے بھی تھا، جیسا کہ قرآن میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ ایک اور مقام میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم فرماؤ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا کیا ہوں؟ قرابت داروں کی محبت، یعنی میرے قرابت داروں کے سخت والا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا۔ تو قرابت اور نسب کا ایک ہی پایا جانا سختی کے برتاؤ کرنے سے روکتا ہے، اس لیے قل کو درمیان میں لے آیا۔ قل والا خطاب آ جائے تو جو ہے اس قل والے خطاب کی بھی جو ہے وہ ضرورتیں پوری ہو جائیں، جو اس کے اندر ہے وہ سب پورا ہو جائے، اور یا ایھا الکافرون کے ذریعے کافروں کو جو سختی کرنی تھی، زجر کرنا تھا، وہ بھی پورا ہو جائے۔ ایک قول یہ لکھا مفسرین کرام نے کہ قل کا خطاب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مضبوط کرنے کے لیے، کیونکہ جو حضور کو منشور دیا گیا گویا کہ آپ کی رسالت کی پختگی اس سے
ہونے لگی، یعنی حضور پر جو منشور آیا، جو قرآن آیا، اس منشور کی وجہ سے حضور کی رسالت کی پختگی ہوتی گئی، اور اس میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت درجے کی تعظیم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مملکت اپنے حبیب کو سونپ دی ہے، تو حضور کو اپنی مملکت سونپنی تھی، اس لیے کل والا محبت والا انداز یہاں پر رکھا گیا اور اس سے آغاز کیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اپنوں کی تکلیف غیروں کی تکلیف کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، انسان اپنوں کے لیے زیادہ ترستا ہے، دکھی ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں، اور میں جنہیں یہ خطاب کرنا آتا وہ سارے کے سارے حضور کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات حضور کو تکلیف میں ڈالتی، اسی لیے کل کے خطاب کے ذریعے کلام کا آغاز فرمایا تاکہ کافروں سے بحث نظر اور براءت ظاہر کرنے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی ہو جائے، کہ حضور تو نرمی والے ہیں، لیکن یہاں پر رب العالمین کی طرف سے جو خطاب ہے وہ یہ ہے کہ ان کافروں پر جو ہے وہ کچھ سخت احکامات پہنچا دیے جائیں۔ فرمایا کہ تکرار جو ہوتی ہے، تکرار، یہ جو تکرار ہے، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، فرمایا تکرار جو ہے یہ تاکید کا فائدہ دیتی ہے، تاکید یعنی کسی چیز کو پختہ کرنا، تکرار کی حاجت زیادہ ہوگی تو وہ تکرار جو ہے وہ مستحسن ہو جائے گی، اچھی ہو جائے گی، اور اس مقام پر تکرار اس لیے کی گئی ہے کہ قرآن عربی لغت میں نازل ہوا اور انہی لوگوں سے خطاب ہے، اور عرب کی لغت میں کسی چیز کی تکرار سے تاکید بھی مراد لی جاتی ہے اور سمجھانا بھی مراد لیا جاتا ہے، کہ یعنی کسی چیز کی تکرار ہونا تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ سمجھا دیا جائے، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات راسخ کر دی جائے، تو اس لیے تکرار کی جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر تکرار جو کی گئی ہے اس لیے کہ تکرار کلام سے تکرار وقت، یعنی کافروں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیشکش کی تھی کہ ایک سال ہم ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، تو اس طور پر جو ہے ان کے اس قول کا بھی رد ہو جائے۔